الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء، والصلاة والسلام على النبي المبعوث إلى الأحمر والأسود. أما بعد، قد غمرتني الفرحة والغبطة أن أسعد بتقديم مشاعري حول الموضوع: هل انتصر الإسلام بالسيف؟ قال الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الحمد لله الذي يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، والصلاة والسلام على رسوله الذي أعطي المقام المحمود. اما بعد، محترم حاضرین مجلس، انتہائی مسرت، انبساط و سرور کے جذبات کے ساتھ اپنی خوش قسمتی پر نازا ہوں کہ رفیق محترم کے عربی کلمات کی ترجمانی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حاضرین اجلاس، رفیق محترم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا؟ رفیق محترم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں فرمایا کہ مذہب اسلام کے قبول کرنے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا ہے. سو جو شخص گمراہ کن لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے ایک اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے جس کا ٹوٹنا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. أيها الحضور، إن أعداء الإسلام والمسلمين قد اتهموا أن انتصار الإسلام بالعداوة والحرب والسيف، ولكن هذا افتراء وبهتان عظيم. ظل المسلمون 13 عاما في مكة وسياط العذاب تصب عليهم، وأوذوا من كل جهة، وضربوا وشجوا وعذبوا واضطهدوا، حتى أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين: يا رسول الله، ائذن لنا أن نحمل السلاح لندافع عن أنفسنا. فيقول لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، حتى أذن الله لهم بعد الهجرة أن يحملوا السلاح مدافعين عن أنفسهم. قال الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. عزیز محترم فرما رہے ہیں کہ دشمنان اسلام الزام تراشیاں کرتے ہیں کہ اسلام کی ترویج و اشاعت جنگ و جدال اور تلوار کے زور پر ہوئی ہے، لیکن یہ سراسر جھوٹ اور الزام ہے اور بہتان عظیم ہے. اس لیے کہ مسلمان 13 سال تک مکہ میں رہے، مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے کوڑے برسائے گئے، ان کو مارا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، ان کو بدترین سزائیں دی گئی، ان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام نے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں بھی ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی دیجئے، لیکن میں قربان جاؤں اس نبی پر جو مذہب اسلام کو لے کر آئے. میرے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روک کر صبر کا دامن تھامے رہو اور نماز قائم کرو. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ہجرت کو پسند فرمایا، لیکن ہجرت کے بعد بھی مشرکین کی عداوت کے اکثر نہ ہوئی اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا. تو پھر میرے رب کی صفت جلالیت کو جوش آیا اور میرے رب نے حکم دیا کہ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے اب انہیں بھی اس بات کی اجازت دی جاتی ہے تو اپنے دفاع میں لڑے، اور اللہ رب العزت ان کی مدد و نصرت پر پوری طرح قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی سی بات پر اپنے گھروں سے نکالا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے. أيها المستمعون الكرام، هذا الإسلام الذي ننعم به ونحيا في ظلاله لم يصل إلينا غنيمة باردة، إنما أريقت الدماء في سبيل الدفاع عنه، وأزهقت الأرواح من أجله، وسقط في سبيله الشهداء، وهم الصحابة الكرام الذين نشروا هذه الشجرة الطيبة المباركة بإيمانهم وأخلاقهم الحسنة وبالحكمة والموعظة الحسنة. فتح محمد بن القاسم السند وهي جزء صغير من بلاد الهند الواسعة، ثم عاش المسلمون بين الناس فدخلوا في دين الله أفواجا. أي جيش إسلامي غاز دخل ماليزيا وإندونيسيا والفلبين، وأي سيف قهر أفريقيا من غربها إلى شرقها،
ومن شمالها إلى جنوبها، وأي سيف وصل اليوم إلى أوروبا وأمريكا وفي عالم يوجد فيها المسلمون. جی ہاں سامعین باتمکین، اسلام کی یہ دولت ہے جس سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں اور جس کے سائے میں ہم پلتے ہیں. اور میں اپنے مسلمان نوجوان بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ہمیں یوں ہی بغیر محنت و مشقت کے نہیں مل گیا، بلکہ اس کی اشاعت کے لیے سینکڑوں جانثاروں نے نذرانہ حیات قربان کیا، اور وہ صحابہ کرام کی بابرکت جماعت ہے جنہوں نے اسلام کے اس متبرک درخت کو اپنے ایمان، اخلاق حسنہ، حکمت کاملہ اور موعظہ حسنہ کے ذریعے چہاردان عالم میں پھیلایا. اور اسی جماعت میں سے محمد بن قاسم الثقفی ہے جنہوں نے سندھ کو فتح کیا، جو سندھ وسیع تر ہندوستان کے شہروں کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. اور یہی مسلمان عرصہ دراز تک باشندگان سندھ کے درمیان زندگی بسر کرتے رہے، اور جب اس خطے کے باشندوں نے ان کے ایمان، عدل و انصاف، ان کے عادات و اطوار کو دیکھا تو پھر لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے. تو پھر بتاؤ وہ کون سا اسلامی لشکر ہے جو انڈونیشیا میں، ملیشیا میں اور فلیپین میں داخل ہوا، اور کس تلوار نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک افریقہ کو اسلام کے جھنڈے تلے زندگی گزارنے پر مجبور کیا. اور آج کون سی تلوار یورپ ممالک اور امریکہ تک پہنچی کہ جس کے نتیجے میں سارے عالم میں مسلمان پائے جاتے ہیں. فهذا أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، صالح أهل الشام على البقاء على معابدهم من البيع والكنائس داخل المدن وخارجها، لا يهدم منها شيء ولا يغير من معالمها شيء، وصالحهم على حقن دمائهم وحفظ حياتهم وحمايتهم من الاعتداء عليهم وعدم إكراههم في دخول الإسلام. وكان هذا هو المنهج العام في شريعة الإسلام في بلاد غزاها المسلمون. ہمارے عزیز دوست فرما رہے ہیں کہ آپ نے امیر الامہ ابو عبیدہ بن جراح کا نام سنا ہے، جنہوں نے اہل شام سے ان کی عبادت گاہوں، گرجا گھروں، کنیساؤں، خواہ وہ حدود شہر میں ہو یا نہ ہو، ان کے باقی رکھنے پر صلح کی، اور معاہدے کے بعد ان میں سے کسی بھی عبادت گاہ کو منہدم نہیں کیا گیا، اور ان کے معاملات میں کسی طرح کا تغیر و تبدل نہیں کیا گیا، اور ان سے ان کے خون اور جان و مال کی حفاظت پر صلح کر لی. نیز ان پر ظلم کرنے والوں کے مقابلے میں قدم سے قدم ملا کر، شانہ بشانہ کھڑے ہو کر مدد کرنے پر صلح کی. ان تمام تر احسانات کے باوجود ان کو اسلام میں داخل ہونے پر مجبور نہ کیے جانے پر صلح کی. اور یہی تو اسلامی شریعت کا ترائے امتیاز ہے ہر اس شہر میں اور ہر اس ملک میں جس کو مسلمانوں نے جہاد کر کے فتح کیا. وأخيرا ندعو الله أن يوفق العالم كلها بطريق السداد وهداية الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله.